رانا ثناء اللہ کا ایک بیان نظروں کے سامنے سے گزرا، سوچا آپ کے ساتھ شامل کر دوں۔ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے فرما رہے تھے کہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ جو کہ اس ملک کے سینئر ترین وکیل ہیں، بہت ہی انٹلیکچوئل طبقے کے جانے مانے اور سینئر قدر کی نگاہ سے دیکھے جانے والے دو شخص ہیں، بہت ہی سینئر وکیل ہیں، اس ملک کے قانون کے کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ان کے بارے میں یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی اننگز کھیل چکے ہیں۔ ان کی عمر کا تانا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ مینٹل ہو چکے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، یہ اوپر کی کھوپڑی سے فارغ ہو چکے ہیں۔ دونوں معزز سینئر ترین وکلاء جو کل یہ پٹیشن جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، یقیناً انہوں نے وکالت میں، سیاست میں بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ اپنی اننگ جو ہے وہ کھیل چکے ہیں۔ اب ان کی جو ہے وہ یعنی فزیکل اور جو ہے وہ مینٹل صحت جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور وہ اب ایسے کام اور ایسے معاملات کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جنازہ ہی خراب کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ خود اس شخص کو دیکھیں، خود اس کی حیثیت دیکھیں، اس کی اصلیت دیکھیں، یہ انہیں پاگل کہہ رہا ہے، مینٹل کہہ رہا ہے، اور ایک ایسے شخص کو ملک کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، 73 سالہ اس بابے کو جو عدالتوں سے مفرور ہے، سرٹیفائیڈ چور ہے، اور جو یہ بتا کر کے گیا کہ وہ مریض ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، لندن علاج کروانے جا رہا ہے، ڈاکٹر آج تک اسے پاکستان آنے کا مشورہ نہیں دے رہے، اس آدمی کو یہ پاکستان کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ دو پڑھے لکھے انٹلیکچوئل پاکستانیوں کو، سینئر ترین پاکستانیوں کو، سپریم کورٹ کے وکیلوں کو، انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مینٹل ہیں، یہ پاگل ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، اور اسی بابے کو جیسے یہ ملک کا لیڈر دیکھنا چاہ رہا ہے، جس کی بی اے کی ڈگری تک جیلی ہے، جو کالج تک نہیں کبھی گیا، ٹھیک ہے، اس کی بیٹی کو یہ اپنا لیڈر مانتا ہے۔ یعنی کہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب بھی یہ سیاست کرتا ہوتا تھا، تب بھی یہ بے نظیر کے پیچھے جھنڈا لے کر کے دوڑتا ہوتا تھا، اس ملک کی سیاست کرتا تھا، زندگی گال دی اس نے بے نظیر اور نواز شریف کے قدموں میں بیٹھ بیٹھ کر کے، ان کے جوتے صاف کر کر کے، پھر ان کے جب بچے آئے ہیں تو یہ ان کے بچوں کو بھی لیڈر کہہ رہا ہے، اور اسمبلی میں کھڑا ہو کر کے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دو پاگل ہیں، ان کی بات نہ سنو۔ اچھا، وہ پاگل چاہتے کیا ہیں؟ ان کا پاگل پن کیا ہے؟ ان کا پاگل پن صرف اتنا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، سیویلینز ہیں تو سیویلینز کا ٹرائل سیویلین عدالت کے اندر ہونا چاہیے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر، پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ آئینی، قانونی اور انسانی حقوق کی ترجمانی کرنے والی بات کے اوپر یہ نلہ وزیر داخلہ آ کر کے اسمبلی میں ان دو سینئر سٹیزنز اور بہت ہی معزز ترین پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ اس طرح کے لوگ اللہ معاف کرے ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں پاکستان میں۔ خود ان کا دماغ کیسا ہے؟ پچھلے 11 مہینے کے اندر 7.15 بلین کا چونا لگا دیا انہوں نے، قوم کو نقصان دے دیا، اور 6 بلین مانگنے کے لیے IMF کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ خود ان کا یہ حال ہے، ملک کے ادارے بیچ رہے ہیں، سٹیل مل بیچ دی انہوں نے، پورٹ انہوں نے ابوظہبی کو بیچ دیا، اور کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، خریدنے آ رہے ہیں لوگ، تمہارا ٹین ٹبر خرید رہے ہیں، جو سامان بچا ہے وہ تم بیچ رہے ہو، اس کو خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، اسے انویسٹمنٹ نہیں کہتے۔ یہ جنہوں نے قوم کے اوپر آٹا، دانا، پانی، چینی، ہوا، خوراک، بجلی، ہر چیز انہوں نے بند کر دی، قوم کو کچھ نہیں مل رہا، کھانے تک کے لیے صاف ہوا تک قوم کو نہیں مل رہی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹلیکچوئل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تمیزدار ہیں، اور ایسے لوگ اللہ معاف کرے ان کو یہ مینٹل کہتے ہیں، دماغ سے خالی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان سے نجات دلائے۔ آخر میں شامل